شہزادہ سلیم کو اپنے باپ اکبر سے یہ شکایت تھی کہ اسے ولی عہد کی شان شایان عزت نہیں دی گئی۔ شہنشاہ اکبر نے تمام شمالی ہندوستان، جنوبی ہندوستان کا ایک حصہ، کابل اور قندھار پر قبضہ مضبوط کر رکھا تھا۔ یوں جہانگیر کو کسی بڑے بحران کا سامنا نہ تھا، لیکن اسے تخت نشین ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اس کے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی۔ لاہور پر قبضہ کرنے کی ناکامی کے بعد جالندھر کے قریب بھیرووال پر جنگ میں خسرو کی شکست اور ایک بڑی خون ریزی کے ساتھ اس بغاوت کا اختتام ہوا۔ نور الدین جہانگیر اپنے والد جلال الدین اکبر کی وفات کے بعد 24 اکتوبر سن 1605 عیسوی کو تخت نشین ہوا۔ شہنشاہ اکبر بے اولاد تھا۔ ابو الفضل کے مشورے سے ایک بزرگ شیخ سلیم چشتی سے دعا کی گزارش کی تو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہاری آرزو پوری کرے، تمہیں 3 بیٹوں سے نوازے۔ 30 اگست سن 1569 میں جے پور کی راجپوت راجکماری جودھا بائی عرف مریم زمانی کے ہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ بزرگ کے نام پر ہی سلیم نام رکھا گیا۔ اکبر اسے پیار سے شیخو بابا کہا کرتا تھا۔ اکبر نے خوشی میں خزانوں کے منہ کھول دیے، قیدی رہا کیے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر پیدل حاضری سے اپنی منت پوری کی۔ اس کے بعد 2 اور بیٹے مراد اور دانیال پیدا ہوئے۔ شہنشاہ اکبر کو اپنے ان پڑھ ہونے کے نقصانات کا اندازہ تھا، اس لیے بیٹوں کی تعلیم کا عمدہ بندوبست کیا۔ قابل ترین اساتذہ نے عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت، ریاضی، جغرافیہ، موسیقی اور تاریخ کی جدید تعلیم دی۔ شہزادہ سلیم ذہین تھا، جلد ہی امور سلطنت میں بھی دلچسپی لینے لگا۔ 9 سال کی عمر میں 10,000 پیادہ فوج کا منصبدار بنا اور الہ آباد کی جاگیر کا مالک بنا۔ جلال الدین اکبر کے تینوں بیٹے سلیم، مراد اور دانیال تینوں کثرت سے شراب نوشی کرتے تھے۔ اکبر انہیں اس عادت سے روک تو نہ سکا اور عین شباب میں شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کثرت شراب نوشی سے جان سے گئے، لیکن شہزادہ سلیم نے پھر بھی اپنی عادت نہ بدلی اور 2 دفعہ کشیدہ کی ہوئی شراب کے ایک دن میں 20 پیالے پی جاتا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ آخری عمر میں خود شراب کا پیالہ منہ تک نہ لے جا سکتا تھا۔ شہزادہ سلیم رنگین مزاج تھا، عیش و عشرت اور رنگ رلیاں منانے کا عادی تھا۔ اس نے متعدد نکاح بھی کیے، کئی خفیہ اور کئی منظر عام پر۔ اس کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں راجہ بھگوان داس والی امبر کی بیٹی مان بائی عرف شاہ بیگم سے ہندو اور مسلم دونوں طریقوں سے ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں دوسری شادی راجہ ادے سنگھ کی بیٹی سے ہوئی۔ تیسری شادی ایرانی رئیس خواجہ حسین کی بیٹی سے ہوئی۔ چوتھی شادی راجہ گیسو داس کی بیٹی سے ہوئی۔ 5ویں شادی اپنے استاد قائم خان عرب کی بیٹی سے کی۔ اس کی 6ٹھی شادی تخت نشینی کے بعد مہر النساء بیگم سے ہوئی۔ شہزادہ سلیم کو اپنے باپ اکبر سے یہ شکایت تھی کہ اسے ولی عہد کی شان شایان عزت نہیں دی گئی۔ اسے خدشہ تھا کہ شہنشاہ اکبر اس کی بجائے اپنے پوتے یعنی سلیم کے بیٹے خسرو کو والی عہد بنانا چاہتا ہے۔ اس کے باغیانہ رویوں سے تنگ آ کر شہنشاہ اکبر نے اسے گرفتار کرنے کے لیے ابو الفضل کو بھیجا، جسے شہزادہ سلیم، جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، اس نے قتل کر دیا۔ نتیجتاً اکبر نے اپنے پوتے خسرو کو جانشین مقرر کر دیا، لیکن پھر بھی شہزادہ سلیم نے سوتیلی ماں سلیمہ بانو بیگم کی کوششوں سے اپنی دادی کے ہمراہ شہنشاہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور صلح کی، لیکن تعلقات اچھے نہ ہو سکے۔ شہزادہ خسرو اپنے دادا اکبر کے مذہب کا حامی تھا،
یہی وجہ اس کے شہنشاہ بننے میں رکاوٹ بنی اور حضرت مجدد الفسانی کے مرید امراء جن میں شیخ فرید، عبد الرحیم خان خانہ، سید جمال اور نہایت خان نے شہزادہ سلیم سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ تخت نشین ہوگا تو اسلامی قوانین کی مکمل پاسداری کرے گا اور اپنے سیاسی مخالفین کو معاف کر دے گا۔ اس عہد کے بعد شیخ فرید نے شہنشاہ اکبر سے صلح کروا کے اس کی دستار بندی کی اور خاندانی تلوار دے کر باقاعدہ جانشین مقرر کروایا۔ اکبر کی وفات کے بعد وہ نور الدین جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور کئی روز تک جشن منایا، قیدیوں کو رہا کیا، اپنے نام کا سکہ جاری کیا، مخالفین سے نرمی برتی، ابو الفضل کے بیٹے کو 2000 منصب پر ترقی دی۔ جشن 9 روزہ بھی 18 دن تک عیش و عشرت سے منایا گیا اور بادشاہ نے رنگ رلیاں منائی، لیکن سلطنت میں جو فوری اصلاحات نافذ کی وہ کچھ یوں تھی۔ چونگی اور دیگر علاقائی جاگیردارانہ محاصل منسوخ کر دیے، سڑکیں، مساجد، کنویں اور سرائیں تعمیر کروانے کا حکم دیا، شراب اور تمام نشہ آور اشیاء کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی، وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل کا حکم دیا، سرکاری شفا خانے ہر شہر میں بنانے اور مفت علاج کا حکم دیا، جمعرات، ہفتہ اور اتوار کو جانوروں کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی، مجرموں کے ناک کان کاٹنے کی سزائیں منسوخ کر دی۔ بعد ازاں لاہور تا آگرہ سڑک کے دونوں جانب سایہ دار درخت لگوائے، ہر کوس کے فاصلے پر 1 کوس مینار اور 1 کنواں تعمیر کروایا۔ ایک زنجیر عدل دریائے جمنا کے کنارے سے قلعہ آگرہ کے شاہی محل تک بدھوا دی تاکہ کوئی بھی اسے کھینچ کر بادشاہ کو اطلاع دے سکے۔ یہ 30 گز لمبی 4 من وزنی خالص سونے سے بنی زنجیر تھی جس کے ساتھ 60 گھنٹیاں شاہی محل میں تھی۔ بادشاہ خود اس فریادی کی فریاد سنتا۔ شہنشاہ اکبر نے تمام شمالی ہندوستان، جنوبی ہندوستان کا ایک حصہ، کابل اور قندھار پر قبضہ مضبوط کر رکھا تھا، راجپوتوں کی حمایت حاصل کر کے داخلی مسائل کو کم کر دیا۔ یوں جہانگیر کو کسی بڑے بحران کا سامنا نہ تھا، لیکن اسے تخت نشین ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اس کے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی۔ لاہور پر قبضہ کرنے کی ناکامی کے بعد جالندھر کے قریب بھیرووال پر جنگ میں خسرو کی شکست اور ایک بڑی خون ریزی کے ساتھ اس بغاوت کا اختتام ہوا۔ جہانگیر نے شہزادہ خسرو کو گرفتار کر کے ایک ہندو سردار انی رائے کی نگرانی میں دے دیا، جسے بعد ازاں شہزادہ خرم، جسے شاہ جہاں کہا جاتا ہے، اس نے قتل کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے مغلیہ سلطنت کے عظیم الشان فرمانروا جلال الدین محمد اکبر کے جانشین شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کے بارے میں۔ ہمارے چینل ڈسکور وزڈم کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔